دراز قد، تنومند، باروب، نورانی چہرہ، کشادہ پیشانی، عقابی نگاہیں، سرخ و سفید رنگ اور کشش شخصیت، سیدنا نوح علیہ السلام کی 8ویں پشت پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال پہلے یمن کے مشہور و معروف شہر حضر موت کے شمال میں واقع سرزمین احقاف میں آباد متکبر، سرکش، ظالم اور ناعاقبت اندیش قوم عاد کی رہنمائی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے بھیجے گئے رسول سیدنا ہود علیہ السلام کا ایمان افروز تذکرہ پیش خدمت ہے۔ سیدنا ہود علیہ السلام کو ایک ایسی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا جو ہمیشہ طاقت اور اقتدار کے نشے میں مخمور رہتی تھی، جو اپنے زور بازو کے گھمنڈ میں بدمست ہو کر اکثر و بیشتر فخریہ انداز میں یہ کہا کرتی تھی، ہم سے بڑھ کر بھلا کون طاقتور ہوگا۔ اس قوم کا نام عاد تھا، اسے قوم ارم کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ یہ دونوں لفظ بلند و بالا کے معائنی میں استعمال ہوتے ہیں، چونکہ اس قوم کے افراد قد کاٹ کے اعتبار سے طویل قامت تھے، قد بت ایسے تھے جیسے کھجور کے تنے ہوتے ہیں، اس لیے پوری قوم کا نام ہی عاد یا ارم رکھ دیا گیا، جیسا کہ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم نے دیکھا نہیں کہ تیرے رب نے کیا برتاؤ کیا اونچے ستونوں والے عاد ارم کے ساتھ، جن کی مانند کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی تھی۔ قوم عاد 8 بتوں کی پجاری تھی، جبکہ قوم نوح نے اپنی عبادت کے لیے صرف 5 بت نامزد کر رکھے تھے، جن کے نام قرآن حکیم میں واد، سوا، یاغوس، یاؤق اور نصر بیان کیے گئے ہیں۔ قوم عاد ان بتوں کی بھی پجاری تھی اور مزید 3 بت سمود، ہتار اور صدا نامی بتوں کی بھی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے۔ بت پرستی کے ساتھ ساتھ ظلم و ستم ڈھانا، حق کو جھٹلانا، رسول برحق کا مذاق اڑانا، اپنی طاقت پر اترانا اور کمزوروں کو ستانا اس قوم کا محبوب مشغلہ تھا۔ سیدنا ہود علیہ السلام نے اس قوم کو راہ راست پر لانے کی انتھک کوشش کی، لیکن اس کے نصیب ہی پھوٹے ہوئے تھے۔ سیدنا ہود علیہ السلام کا ہمدردانہ طرز عمل، شیریں کلام، قوم کو کامیابی و کامرانی کے اسرار و رموز سے آگاہی، اپنے ذاتی مفادات سے مکمل کنارہ کشی، ایک اللہ کی عبادت کی تلقین اور معبودان باطلہ کے بے بس ہونے کی نشاندہی کا دلکش اور دیدہ زیب انداز قرآن حکیم میں مختلف زاویوں سے بیان کیا گیا ہے۔ سورہ شعراء میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ منظر اس انداز میں بیان کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، عاد نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ یہ تمہارا کیا حال ہے کہ ہر اونچے مقام پر لا حاصل ایک یادگار بنا ڈالتے ہو اور بڑے بڑے محل تعمیر کرتے ہو، گویا تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو جبار بن کر ڈالتے ہو۔ پس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، ڈرو اس سے جس نے وہ کچھ تمہیں دیا ہے جو تم جانتے ہو، تمہیں جانور دیے، بیٹے دیے، باغ دیے اور چشمے دیے۔ مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ انہوں نے جواب دیا، تو نصیحت کر یا نہ کر، ہمارے لیے سب یکساں ہے۔ یہ باتیں تو یوں ہی ہوتی چلی آتی ہیں اور ہم عذاب میں مبتلا ہونے والے نہیں ہیں۔ آخرکار انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ سیدنا ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کی فکری، نظریاتی اور عملی بے رہروی پر کبیدہ خاطر ہوتے ہوئے اسے راہ راست پر لانے کی ہر چند کوشش کی، لیکن قوم عاد اپنی سرکشی اور ہٹ درمی سے باز نہ آئی، بلکہ اس قوم کے منچلے الٹا انہیں مزاحیہ انداز میں کہنے لگے کہ تم یہ بہکی بہکی باتیں اس لیے کر رہے ہو کہ ہمارے خداؤں نے تمہاری عقل میں فطور پیدا کر دیا ہے۔ ہم اپنے خداؤں کی عبادت کرتے رہیں گے، ہم اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلتے رہیں گے۔ سیدنا ہود علیہ السلام نے بڑی ہی ہمدردی کا انداز اپناتے ہوئے کہا، مجھے آپ لوگوں سے کوئی لالچ نہیں،
اور نہ ہی میں آپ سے کسی مالی فائدے کی کوئی امید وابستہ کیے ہوئے ہوں۔ میں تو تم سے محض خیر خواہی کا جذبہ رکھتا ہوں۔ میری باتیں مان لوگے تو تمہارے حق میں بہتر ہوگا، نہیں مانو گے تو اللہ تعالی تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لا کر آباد کر دے گا اور تمہیں صفا ہستی سے نیست و نابود کر دے گا۔ سیدنا ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو صرف اللہ تعالی کی عبادت کی تلقین کرتے ہوئے واضح دو ٹوک انداز میں کہا کہ سنو، اللہ ہی تمہارا معبود حقیقی ہے، سب آستانے چھوڑ کر صرف اسی کے ہو کر رہو۔ تمہیں یہ مشورہ امانت، دیانت اور خیرخواہی کی بنیاد پر دے رہا ہوں، مان جاؤ، اچھے رہو گے، تمہاری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور آخرت بھی۔ تم ذرا اپنی جسمانی ساخت کی طرف دیکھو، اپنی تاریخ پہ نظر دوڑاؤ، قوم نوح کی تباہی و بربادی کو یاد کرو، اپنی معاشی و اقتصادی خوشحالی کا اندازہ کرو، روئے زمین پہ اپنے روب و دبدبا کو پیش نظر رکھتے ہوئے ذرا غور کرو، یہ سب نعمتیں اللہ وحدہ لا شریک کی عنایت کردہ ہیں۔ ان نعمتوں کے شکر کا تقاضا یہ ہے کہ اسی ذات کو معبود حقیقی سمجھو۔ قوم عاد یہ نصیحت آموز باتیں سنتے ہی کہنے لگی، اے ہود، یہ کیسی حماقت ہے، بھلا ایک ہی رب اپنے سب بندوں کی ساری ضرورتیں کیسی پوری کر سکتا ہے؟ یہ سراسر جھوٹ ہے، فریب ہے، ہم اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر ہی چلیں گے۔ سیدنا ہود علیہ السلام نے فرمایا، باز آ جاؤ، ضد نہ کرو، میں رب العالمین کی جانب سے منصب رسالت پر فائز ہوں، تمہارے فائدے کی بات کہتا ہوں۔ اگر تم نے اپنا رویہ اور نظریہ نہ بدلا تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے، قوم نوح کی طرح صفحہ ہستی سے مٹا دیے جاؤ گے۔ یہ باتیں سن کر قوم عاد نے اپنی روایتی سرکشی کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، جاؤ لے آؤ جو عذاب لانا چاہتے ہو، یہ روزانہ کی کلکل بھی ختم ہو، دیکھ لیتے ہیں تمہاری سچائی کو بھی، اب پتہ چلے گا کہ تم کتنے پانی میں ہو۔ قوم عاد کا تکبر، نخوت، سرکشی، روب و دبدبا، گھمنڈ اور تمتراک حد سے بڑھ کر تھا۔ قوم عاد کے افراد ہر وقت طاقت کے نشے میں مخمور رہتے تھے، ہر دم ان کی زبان پر یہی کلمات رہتے، کوئی ہمسا ہو تو سامنے آئے۔ ان کے اس بہیمانہ انداز کو قرآن حکیم میں یوں بیان کیا گیا ہے، عاد کا حال یہ تھا کہ وہ زمین میں کسی حق کے بغیر بڑے بن بیٹھے اور کہنے لگے، کوئی ہے ہم سے زیادہ طاقتور؟ ان کو یہ نہ سوجا کہ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے، وہ ہماری آیات کا انکار ہی کرتے رہے۔ آخرکار ہم نے چند منحوس دنوں میں سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی تاکہ انہیں دنیا کی زندگی میں ذلت و رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھا دیں، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ رسوا کن ہے اور وہاں ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ صحیح ابن حبان میں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک مروی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ابو ذر، 4 انبیاء اور رسل ایسے ہیں جن کی زبان عربی تھی، اور وہ ہیں ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، اور تیرا نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہود علیہ السلام فصیح عربی زبان میں گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ سیدنا ہود علیہ السلام سیدنا نوح علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، ان کا سلسلہ نسب یہ تھا، ہود بن عبداللہ بن ربا الجعرود بن عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ سیدنا ہود علیہ السلام قبیلہ عاد کے فرد تھے جو وادی احقاف میں رہائش پذیر تھی، اور یہ عالی شان آبادی یمن کے مشہور و معروف شہر حضر موت کے شمال میں واقع تھی۔ قوم عاد کے جملہ افراد بڑے قد آور تھے، بلند و بالا ستونوں پر استوار محلات بنا کر ان میں رہنے کے عادی تھے، بتوں کی عبادت کے دلدادہ تھے، کمزوروں پر ظلم و ستم ڈھانا ان کی عادت تھی۔ سیدنا ہود علیہ السلام نے ان کو راہ راست پر لانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن اس قوم نے اپنی روایتی ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیدنا ہود علیہ السلام کی دعوت کو یکسر مسترد کر دیا۔ قوم عاد کا بت پرستی کے ساتھ ساتھ یہ نقطہ نگاہ بھی تھا کہ بس دنیا کی صرف یہی زندگی ہے، کھاؤ پیو مزے اڑاؤ، مرنے کے بعد پھر دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ ہود بھی تو ہمارے جیسا
ایک انسان ہے، اس کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ہم جیسا ہے، اس میں کون سا ایسا امتیاز پایا جاتا ہے کہ ہم اس کی بات کو مان کر اپنے باپ دادا کے طرز عمل سے منحرف ہو جائیں؟ یہ تو ہمارے لیے سراسر گھاٹے کا سودا ہے، اس کی باتیں بالکل فضول ہیں، یہ جھوٹ کا پلندہ معلوم ہوتی ہیں۔ سیدنا ہود علیہ السلام کو اپنی قوم کا یہ طرز عمل دیکھ کر بڑا دکھ ہوا، تنگ آ کر اللہ تعالیٰ سے مدد کی التجا کی تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، گھبرائیں نہیں، ہم ان سے نپٹ لیں گے، ان قریب آپ اس قوم کا عبرتناک انجام دیکھیں گے۔ سرکش قوم کے منچلے افراد نے سینہ تان کر کہا کہ ٹھیک ہے، تم جس عذاب کی آئے دن ہمیں دھمکی دیتے رہتے ہو وہ لے آؤ، ہم دیکھ لیں گے تمہارے عذاب کو بھی۔ جب آسمان پر کالی گھٹائیں چھا گئیں تو قوم کے چہرے کھل گئے، کہنے لگے واہ واہ، ایسے گھنے بادلوں کے تو ہم بڑی دیر سے منتظر تھے، اب بارش برسے گی، پیاسی زمین سیراب ہوگی، کھیتیاں لہلہائیں گی، کیا مزے ہوں گے۔ انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں تھا کہ ان کالی گھٹاؤں میں کیسا ہولناک طوفان چھپا ہے۔ سورہ احقاف میں اس صورتحال کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ اور عاد کے بھائی کو یاد کرو جب اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا، اور یقیناً اس سے پہلے بھی ڈرانے والے گزر چکے ہیں، اور اس کے بعد بھی سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب سے خوف کھاتا ہوں۔ قوم نے جواب دیا، کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں اپنے خداؤں کی پرستش سے باز رکھیں؟ اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ اس نے کہا، اس کا علم تو اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، میں تو تمہیں وہ احکام پہنچا رہا ہوں جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادان ہو۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ بادل ان کی وادیوں کی طرف آ رہا ہے تو کہنے لگے، یہ تو بادل ہے جو ہم پر برس کر رہے گا۔ کہا، نہیں، یہ وہ عذاب ہے جس کے لیے تم جلدی کیا کرتے تھے، یعنی آندھی جس میں درد دینے والا عذاب بھرا ہوا ہے، جو ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے تباہ کیے دیتی ہے۔ تو وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ گناہ گار لوگوں کو ہم اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ قوم عاد کی اصلاح کا جب کوئی امکان باقی نہ رہا تو اسے تند و تیز طوفانی ہوا کے ذریعے تباہ و برباد کر دیا گیا۔ سورۃ الزاریات میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور تمہارے لیے نشانی ہے عاد میں جبکہ ہم نے ان پر ایک ایسی منحوس ہوا بھیج دی کہ جس چیز پر بھی وہ گزر گئی اسے بوسیدہ کر کے رکھ دیا۔ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد، قوم سمود اور قوم نوح کی تباہی و بربادی کا ایک ساتھ تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ قومیں مجموعی اعتبار سے سرکش، ظالم اور کفر و عناد کی دلدل میں دنسی ہوئی تھیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یہ کہ اسی نے عاد اولا کو ہلاک کیا اور سمود کو ایسا مٹایا کہ ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور ان سے پہلے قوم نوح کو تباہ کیا کیونکہ وہ تھے ہی بڑے ظالم اور سرکش، اور اوندی گرنے والی بستیوں کو اٹھا پھینکا، پھر چھا دیا ان پر وہ کچھ جو تم جانتے ہی ہو کہ چھا دیا۔ پس اے انسان، اپنے رب کی کن کن نعمتوں میں تو شک کرے گا۔ سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی تباہی و بربادی کا تذکرہ اس انداز میں کیا، عاد نے جھٹلایا تو دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ ہم نے ایک پہم نحوست کے دن سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر اس طرح پھینک رہی تھی جیسے کہ وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں۔ پس دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ سورۃ الحاقہ میں قوم عاد پر آنے والے عذاب کا تذکرہ اس انداز میں بیان کیا گیا، اور عاد ایک بڑی شدید طوفانی آندھی سے تباہ کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلسل 7 رات اور 8 دن ان پر مسلط رکھا۔ تم وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہ وہاں اس طرح پچھڑے پڑے ہیں جیسے وہ کھجور کے بوسیدہ تنے ہوں۔ اب کیا ان میں سے کوئی تمہیں باقی بچا نظر آتا ہے؟ ہولناک عذاب کے آثار دکھائی دیے تو سیدنا ہود علیہ السلام
اپنا علاقہ سرزمین احقاف کو چھوڑ کر یمن کے مشہور و معروف شہر حضر موت کی طرف چلے آئے۔ پورا احقاف کا علاقہ عذاب الہی کی گرفت میں آ گیا۔ مسلسل 7 راتیں اور 8 دن کانوں کے پردے پھاڑ دینے اور دل چیر دینے والی گونجدار طوفانی ہوا چلی، جس نے پوری آبادی کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ پوری قوم کے جملہ افراد کو پٹخ پٹخ کر مارا اور موت کی نیند سلا دیا۔ اب وہاں سوائے باریک ریت کے ٹیلوں کے انسانی یا حیوانی زندگی کے کوئی آثار نہیں پائے جاتے۔ یہ علاقہ اب صحرائے رب الخالی کا حصہ بن چکا ہے۔ سیاح اس علاقے میں جانے کی سکت نہیں رکھتے، کیونکہ جو بھی وہاں گیا وہ واپس نہیں آ سکتا، وہی ریت میں دنس کر ہلاک ہو جائے گا۔ صدیاں بیت گئیں لیکن عذاب الہی کے آثار ابھی تک موجود ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے دستور کے مطابق قوم عاد کی تباہی و بربادی سے پہلے اپنے برگزیدہ پیغمبر سیدنا ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے خوش نصیب افراد کو سرزمین احقاف سے کوچ کر جانے کا اشارہ دے دیا۔ آپ وہاں سے نقل مکانی کر کے یمن کے مشہور و معروف شہر حضر موت میں تشریف لے گئے اور بقیہ زندگی وہیں گزاری اور اسی جگہ پر آسودہ خاک ہو گئے۔ باقی رہنے والا نام صرف اللہ سبحانہ و تعالی کا۔